اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے اور کائنات کے تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات کو پسندیدہ دین ہے، اس کی نظر قدرت میں قابل قبول دین ہے، جو نجات دارین کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں کے علاوہ ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، اور اس نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اسلام کی قدر و قیمت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، جئیں تو مسلمان بن کر اور مریں تو مسلمان بن کر۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں۔ حضرت یوسف جو نبی ابن نبی ہیں، ان کے بارے میں قرآن خبر دیتا ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی، رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میری وفات اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر تیرے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہو۔ تو لہذا حقیقی مسلمان بن کے جینا اور مرنا کوئی معمولی سعادت نہیں، بلکہ بہت بڑی سعادت کبریٰ ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے، مسلمان بن کر جی مر نہیں سکتے، جب تک پہلے اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے اور اسلام کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مطابق عقیدہ نہ رکھا جائے، اس کے اصولوں کے مطابق رفتار نہ اختیار کی جائے، اور اپنے آپ کو جب تک اسلامی اصولوں کے رنگ میں رنگا نہ جائے۔ تو اس لیے پہلے بیان ہو چکا کہ اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کہیں عقائد ہیں، کہیں اعمال ہیں، کہیں عبادات ہیں، کہیں واجبات و محرمات ہیں، اور کہیں معاشیات، کہیں اخلاقیات، کہیں سیاسیات، کہیں تمدنیات ہیں۔ ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ تو بحمداللہ سلسلہ کلام اسلام کے عقائد کے بارے میں جاری تھا، لہذا توحید کے متعلقہ مسائل بیان ہو چکے۔ سابقہ پروگراموں میں اللہ کی عدالت کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی، پیغمبر خاتم کی نبوت خاصہ اور انبیاء و مرسلین کی نبوت عامہ کے بارے میں گفتگو سلسلہ جاری تھا۔ تو میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ جس معیار پر ہم باقی نبیوں کو نبی مانتے ہیں اور رسولوں کو رسول جانتے ہیں، اسی معیار پہ پرکھا جائے تو پیغمبر خاتم سید الانبیاء والمرسلین بھی صادق اور مصدوق نظر آتے ہیں۔ آج کہ میں اس تقریر میں اور آج کی اس تقریب میں میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیغمبر خاتم صرف نبی ہی نہیں، وہ سید الانبیاء بھی ہیں، وہ صرف رسول نہیں بلکہ سید المرسلین بھی ہیں، صرف نبی و رسول نہیں، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی۔ تو اتنا عرض کروں گا تمہیداً کہ اللہ نے جو اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علیم کہ کائنات ارض و سماوی کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اتنا بڑا حکیم و دانا کہ اس کا کوئی قول و فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کے علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آفرینش کائنات سے لے کر آج تک اللہ نے کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں
من جمیع الجہات برابر پیدا نہیں کی۔ اور آج تک کی تاریخ جب یہ بتاتی ہے، حال بھی بتاتا ہے، ماضی بھی، کہ اللہ نے کبھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی خالق کائنات ایسا ہی کرے گا۔ جس طرح آج تک دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی، آخر تک قیامت تک کوئی بھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ دو نبی ہیں تو مرتبے الگ الگ ہیں، دو رسول ہیں تو شان الگ الگ ہے، دو ولی ہیں تو ولایت کا مقام الگ الگ ہے، دو مومن ہیں تو ایمان الگ الگ، دو بے ایمان ہیں تو بے ایمانی الگ الگ، دو مسلمان ہیں اسلام الگ الگ، دو کافر ہیں تو کفر الگ الگ، دو نیکوکار ہیں ان کی نیکیاں الگ الگ، دو بدکار ہیں تو ان کی بدکاریاں الگ الگ۔ لہذا سارے کوئی جاہل ہے تو جو صرف جاہل ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی مومن ہے، کوئی امیر المومنین ہے، کوئی کل ایمان ہے، کوئی مرکز و محور ایمان ہے۔ الغرض ہر دو چیزوں میں فرق مراتب نظر آتا ہے۔ خاص طور پر انبیاء و مرسلین آدم سے لے کر خاتم تک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا سب کی صداقت پر، نبوت پر، حقانیت پر، واجب الاحترام ہونے پر، ان کو معصوم سمجھنے پر ہمارا سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جہاں تک مراتب کا تعلق ہے، جہاں تک مدارج کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے فضائل و فضائل کا تعلق ہے، تو خود قرآن گواہ ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتے نبی سارے برحق ہیں، لیکن ہم نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے۔ لہذا آدم بھی برحق کو، اور نوح بھی برحق کو، ابراہیم خلیل اللہ بھی برحق کو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی برحق کو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی برحق کو، ہمارا مصطفیٰ بھی برحق کو۔ لیکن میں عرض کروں گا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک بنابر مشہور جن کی تعداد ایک کم 1,24,000 بنتی ہے، اگر سارے نبی اپنی نبوتوں، سارے رسول اپنی رسالتوں، سارے معصوم اپنی عصمتوں، اپنے علموں، اپنے عملوں، اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل، ہمارا رسول سارے رسولوں سے افضل، ہمارا نبی تمام کائنات کی ہر بندے سے افضل، ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ہمارے پاس ان کی افضلیت اور ان کی برتریت کے بے شمار دلائل ہیں، براہین ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں، پیغمبر خاتم کی روایات بھی ہیں، علماء اعلام کے بیان کردہ دلائل بھی ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جائے بغیر ہم اتنا عرض کریں گے، 2-4 دلیلیں آج کی اس تقریر میں، آج کے پروگرام میں عرض کر کے اپنے مطلب کو ثابت کروں گا کہ ہمارے پیغمبر جیسے نہ کوئی نبی ہے تو نہ کوئی رسول، بلکہ سارے مل کے بھی آ جائیں، ہمارے پیغمبر خاتم کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ من جملہ دلائل کے ہمارے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خاتم علت غائب ممکنات ہیں، وہ خواجہ موجودات ہیں، خالق کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرا حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی شے عدم سے نکال کر عرص وجود میں نہ لاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام علت غائب ممکنات ہیں، یہ خواجہ کائنات ہیں، یہ مقصود ان کی خلقت مقصود بالذات ہے، اور باقی سارے حضرات جو ہیں وہ ان کے طفیل میں پیدا ہوئے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ جو مقصود بذات ہوتا ہے وہ مقصود بالعرض سے افضل بھی ہوتا ہے اور اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اعلام نے اپنی عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ لولا ہم لما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الارض ولا السماء ولا الجنت ولا النار ولا شیئا مما خلق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اگر خالق کائنات محمد و آل محمد علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ کائنات کی کوئی شے عدم سے نکل کر عرص وجود میں قدم رکھتی۔ خالق کائنات نے یہ ساری کائنات جو پیدا کی ہے تو سرکار محمد و آل محمد کے طفیل، لہذا پیغمبر اکرم جو ہیں وہ علت غائی ممکنات بھی ہیں اور خواجہ کائنات بھی ہیں۔ تو اللہ نے باقی تمام نبیوں کو، ولیوں کو، وصیوں کو، اہل ایمان کو اگر پیدا کیا ہے تو پیغمبر خاتم کے طفیل ان کا وجود مقصود بالذات ہے اور باقیوں کا وجود طفیلی ہے۔ اس لیے خالق فرماتا ہے افإن مت وہم الخالدون، اے میرا حبیب تو غرض خلقت کائنات ہو کر، تو علت غائی ممکنات ہو کر موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے چلا جائے، اور جن کو میں نے خلعت وجود ہی تیرے طفیل میں دی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں، یہ بات عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ لہذا یہ ایک دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک اپنی توحید اور پیغمبر خاتم کی رسالت کا ان سے اقرار نہیں لے لیا۔ چنانچہ جناب المودت میں، بصائر الدرجات میں، انوار المواہب وغیرہ کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دور خلافت میں کوئی یہودیوں نے آ کر اس دربار سے سوال کیا کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ خالق کائنات انبیاء پیغمبر خاتم انبیاء سے فرماتا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ، کہ اے میرا حبیب ان رسولوں سے جن کو آپ سے پہلے میں نے رسول بنا کر بھیجا کہ ان سے میں نے عہد و پیمان کیا لیا تھا۔ تو سائل نے سوال یہ کیا کہ اس جگہ کا نام بتاؤ، اس تاریخ کی نشاندہی فرماؤ کہ جب پیغمبر نے نبیوں کی کنونشن بلائی ہو اور ان سے یہ سوال کیا ہو کہ اے اللہ کے نبیوں، اللہ نے تمہیں جب نبی بنایا تھا تو پہلے تم سے کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ درباریوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور حیدر قرار یاد آ گئے، لہذا سائل بھی مسئول بھی بارگاہ امامت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سے سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خالق کائنات جب نبیوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے اے میرے نبیوں بتاؤ تم، جب میں نے اے میرا حبیب ان سے سوال کرو کہ جب میں نے ان کو نبی بنایا تھا تو ان سے کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ تو پیغمبر نے کب نبیوں کی کنونشن بلائی، کب ان کا اجتماع کیا، سوال کیا کیا، انہیں جواب کیا دیا؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں الجھن اس لیے پیش آئی ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ یہ آیت زمین پہ اتری ہے، نہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر خاتم معراج پہ تشریف لے گئے اور معراج کے شرف حاصل ہونے کے ساتھ جب انہیں آپ سابق انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا تو خالق اکر نے وحی کی ڈوری ہلائی کہ میرا حبیب
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، جن کو میں نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا ان سے پوچھو کہ علام بعثتم، کہ اللہ نے تم سے رسول بنانے سے پہلے کیا عہد و پیمان لیا تھا۔ جب پیغمبر اکرم نے اس وحی کے مطابق نبیوں سے سوال کیا تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے بیک زباں ہو کے کہا علی اقرار بے توحید والاقرار بے نبوتک، یا رسول اللہ، خالق اکبر نے ہمارے سروں پر اس وقت تک تاج نبوت نہیں رکھا، تاج رسالت نہیں رکھا جب تک اپنی توحید کا اور آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرا لیا۔ تو پتہ چلا کہ خالق کائنات نے سابقہ نبیوں کو اگر نبوت عطا کی ہے، اگر سابقہ رسولوں کو رسالت کے درجہ ملا ہے، تو اللہ کی توحید اور پیغمبر خاتم کی ختم رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ اگر سابقہ انبیاء و مرسلین خالق اکبر کی توحید کے ساتھ اگر پیغمبر خاتم کی رسالت کا اقرار نہ کرتے، نبوت کا اعتراف نہ کرتے، تو خالق کائنات ان کو کبھی نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اعظم کی شان سارے نبیوں سے بلند و بالا ہے، کیونکہ ان کو نبوت و رسالت ملی ہے تو پیغمبر خاتم کی رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جس نبی خاتم کی رسالت کے اقرار کے بغیر نبیوں کو نبوت نہ مل سکے، رسولوں کو رسالت نہ مل سکے، ماننا پڑے گا وہ سارے نبیوں سے افضل بھی ہے اور سارے رسولوں سے اعلیٰ بھی ہے۔ علاوہ بریم ہمارے پاس تیسری دلیل یہ ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، کہ خالق کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے، کوئی ایک قوم کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک ملت کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک عالم کا نبی بن کر آیا، کوئی چند بندوں کا نبی بن کر آیا۔ جیسا کہ جناب یونس کے بارے میں ہے کہ ارسلنا میلا میت الفن او یزیدون، کہ 1,00,000 یا 1,00,000 سے کوئی زائد آدمیوں کا ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب جتنے نبی آئے سارے کوئی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک ضلع کا نبی، کوئی ایک کمشنری کا نبی، کوئی ایک عالم کا نبی۔ لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا، ہمارے مجتبیٰ کا دور آیا، جد الحسن والحسین کا دور آیا، اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کا دور آیا، تو خالق اکبر نے تمام زمان و مکان کی حدیں ختم کر دی۔ فرمایا میرا حبیب میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت للعالمین، تو میں ہوں الہ العالمین اور تو ہے نذیر للعالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یا دوسری جگہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اس بیت میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ عالمی کتنے ہیں، وہ 14 ہیں، 1400 ہیں، یا عالم جو ہیں 14,000 ہیں، یا 14 لاکھ ہیں، یا 14 کروڑ ہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا جس طرح کائنات ارضی و سماوی کا کوئی خطہ، کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی ٹکڑا خالق اکبر کی خدائی سے خالی نہیں، میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا۔ کائنات ارضی و سماوی کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا، کوئی قطع، کوئی حصہ حسنین کے نانے کی نبوت و رحمت سے بھی خالی نہیں۔ وہ الہ العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الہ العالمین ہے، یہ بشیر للعالمین ہے، یہ نذیر للعالمین ہے۔ لہذا جہاں جہاں تک خالق اکبر کی خدائی کا تعلق ہے
کہاں وہاں تک پیغمبر خاتم کی مصطفائی کا تعلق ہے، تو لہٰذا ماننا پڑتا ہے جس کی نبوت سارے نبیوں سے زیادہ وسیع ہے، جس کے حدود رسالت تمام رسولوں کی حدود رسالت سے مافراں ہیں اور وسیع تر ہیں، ان کا مقام بھی بلند ہے، ان کی شان بھی بلند ہے، کیونکہ جتنے افراد امت زیادہ ہوں گے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، علم بھی زیادہ ضروری ہوگا، قوت و طاقت بھی زیادہ ضروری ہوگی، اور ہر صفت کمال میں اس کو سر آمد کا روزگار ہونا پڑے گا۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جو ہمارا پیغمبر آیا تو خالق اکبر نے تمام حدود زمان و مکان توڑ کے رکھ دی، لہذا جس طرح خالق کائنات اولین کا بھی پروردگار ہے، آخرین کا بھی پروردگار، تمام عالم کا پالنہار، تو حسنین کا نانا اولین کا نبی بھی ہے، آخرین کا رسول بھی ہے، زمین و آسمان والوں کا رحمت للعالمین بھی ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی گوشہ خالق اکبر کی خدائی سے خالی نظر نہیں آتا، کائنات کا ایک ذرہ بھی پیغمبر خاتم کی رحمت اور رسالت سے خالی نظر نہیں آتا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ باقی سارے نبی کا مقام ایک طرف، ان کی شان ایک طرف، حسنین کے نانے کا مقام دوسری طرف، ان کی شان دوسری طرف، سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہماری دعا ہے، ہماری استدعا ہے، ہماری التجا ہے کہ قیامت والے دن ہمارا حشر، ہمارا نشر، ہمارا جو ہے سب کچھ پیغمبر خاتم کی امت کے ساتھ کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں جس نبی اعظم کی امتی ہونے کی دعائیں نبی اور رسول کرتے ہوئے نظر آئیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ خالق اکبر کا فرمان برحق ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کے درجے الگ الگ بنائے ہیں۔ سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں عظمت و جلالت میں، عصمت و طہارت میں، علم و عمل میں، اور شجاعت و شہامت میں، جود و سخاوت میں، عصمت و طہارت میں، کسی چیز میں بھی وہ پیغمبر خاتم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف نبی تھے، ہمارا نبی سید الانبیاء نظر آتا ہے، وہ صرف رسول تھے، ہمارا رسول سید المرسلین نظر آتا ہے، وہ صرف اپنے زمانے کے نبی و رسول تھے، ہمارا رسول اولین اور آخرین کا نبی و رسول نظر آتا ہے۔ میں کیوں نہ کہہ دوں جس طرح خالق اکبر کے لحاظ سے خدا جیسا خدا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو میں عرض کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا، تمام انبیاء و مرسلین میں ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہے، ہمارے رسول جیسا رسول کوئی نہیں ہے، یا یوں کہہ دوں خالق ہونے میں اللہ بے مثال ہے، مخلوق خدا میں حسنین کا نانا بے مثال ہے۔ خدا جیسا خدا کوئی نہیں، ہمارے مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، مجتبی کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سلسلہ کلام کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء بھی ہیں، ہمارے رسول صرف رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین بھی ہیں۔ وہ صرف اللہ کے ایک علاقے یا ایک ملک یا ایک ملت یا ایک عالم کے نبی نہیں، وہ عالمین کے نبی بھی ہیں، عالمین کے لیے ذریعہ رحمت بھی ہیں، عالمین کے لیے ذریعہ بخشش بھی ہیں۔ لہذا جہاں تہاں تک خالق اکبر کی خدائی کا تعلق ہے، کہاں وہاں تک حسنین کے نانے کی نبوت و رسالت اور ان کی مصطفائی کا تعلق ہے۔
کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، خالق کائنات اپنا کام کر رہا ہے، رسول رحمت اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کے محتاج نہیں کوئی خدا کو خدا مانے یا نہ مانے، خدا بہرحال خدا ہے۔ کوئی مصطفیٰ کو رسول خدا جانے یا نہ جانے، بہرحال وہ مصطفیٰ ہیں اور سید العالمین اور سید الاولین والآخرین ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے گھبرا کر، بعض روایتوں میں ملتا ہے، کتاب ہلیۃ المتقین یا حدیقۃ المتقین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کی فرعونیت دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا کہ فرعون تیری زمین میں رہے، تیرے آسمان کے شامیانے کے نیچے جیے، تیرا رزق کھائے، تیرا پانی پیے، تیری نعمتیں استعمال کرے، اور پھر کہے کہ وہ خدا نہیں میں خدا ہوں۔ اے اللہ اس کی روزی بند کر دے، اس کا پانی بند کر دے، ہوا و فضا بند کر دے، تاکہ پتہ چلے کہ خدا تو ہے یا خدا وہ ہے۔ تو خالق کائنات نے جواب دیا، موسیٰ خدا کا کام ہے خدائی کرنا، بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا۔ اگر کوئی بندہ گندا بن جائے، فرعونیت پر تل جائے، تو کیا ضد میں آ کر میں خدائی چھوڑ دوں؟ لہذا خدا بہرحال خدا ہے، ہمارا مصطفیٰ کوئی مانے تو بھی مصطفیٰ ہے، کوئی نہ مانے تو بھی مصطفیٰ ہے۔ وہ لوگوں کے ووٹوں کے بنائے ہوئے نبی نہیں، وہ خالق کائنات کے منتخب کردہ نبی ہیں۔ تو تین دلیلیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں کہ ہمارا پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل نظر آتے ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں سے ممتاز نظر آتے ہیں، ہمارے رسول سارے رسولوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے کمالات، جتنے فضائل، جتنے فواضل، جتنے مناقب، جتنے محامد ہر نبی کو عطا فرمائے، اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے، تاریخ عالم و عالمیان کو پڑھا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے سارے انبیاء کے متفرق کمالات، متفرق معجزات، متفرق کمالات ایک ہمارے پیغمبر خاتم کی ذات میں بدیت کر دیے ہیں۔ اسی بنا پر شاعر نے کہا تھا کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ پورے عالم کو ایک چیز میں سمیٹ کے رکھ دے، سمندر کو کوزے میں بند کر دے، دریا کو بلبلے میں بند کر دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل عام نہیں ہے۔ لہذا کسی کہنے والے نے بالکل بجا کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارم تو تنہا داری۔ اے پیغمبر اکرم تیرے ہاتھ کو دیکھا جائے تو ید بیضا نظر آتا ہے، تیرے دم کو دیکھا جائے تو دم عیسیٰ نظر آتا ہے، تیرے صبر کو دیکھا جائے تو صبر ایوبی نظر آتا ہے، تیری خلت کو دیکھا جائے تو خلیل خدا یا نظر آتے ہیں، تیرے حسن و کمال کو دیکھا جائے تو یوسف کنعان نظر آتے ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے، جو تمام انبیاء خوبیاں رکھتے ہیں، جو اپنے فضائل رکھتے ہیں، جو کمالات رکھتے ہیں، وہ سمٹ کر تیری ذات میں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا جب پیغمبر اکرم جامع جمیع کمالات انبیاء ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا وہ سارے نبیوں سے فردن فردن افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور بالا بھی ہیں۔ وہ کون سی خوبی ہے جو سابقہ انبیاء میں پائی جاتی ہے اور حسنین کے نانے میں نہیں پائی جاتی؟ میں نے عرض کیا اور پھر کروں گا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک
سارے انبیاء کے اوصاف کو، کمالات کو اور ان کے مقام، مناقب اور محامد کو، فضائل اور فواضل کو اکٹھا کیا جائے تو صرف مصطفیٰ نہیں بنتے، بلکہ ان کے ساتھ اور فضائل کا اضافہ کیا جائے تب حسنین کا نانا بنتا ہے، تب عبداللہ اور آمنہ کا لال پیدا ہوتا ہے، تب جا کر خاتم الانبیاء والمرسلین وجود میں آتا ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں اس بات پر کہ ہمارا نبی صرف نبی نہیں تو سارے نبیوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بلند بھی ہے اور بالا بھی ہے۔ اور آخری دلیل میں اس سلسلہ میں یہ پیش کروں گا، اور یہ چوتھی دلیل ہوگی کہ ہمارے پیغمبر خاتم کو خالق اکبر نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف وسیلہ نہیں بلکہ وسیلوں کے بھی وسیلہ ہیں، یعنی تاریخ اسلام پڑھی جائے، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیا جائے تو آدم اپنی امت کے لیے نبی تھے اور ان کے لیے وسیلہ تھے، حضرت نوح اپنی امت کے لیے وسیلہ تھے، حضرت خلیل خدا اپنے کلمہ گوؤں کے لیے وسیلہ تھے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اپنے نبی کا واسطہ دیتے تھے، حضرت موسیٰ اپنی امت کے وسیلہ، حضرت عیسیٰ اپنی امت کے وسیلہ، خلیل و اسماعیل اپنے نام لیواؤں کے وسیلہ، لیکن اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو وہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ وسیلوں کا بھی وسیلہ ہے۔ اگر انبیاء سے کبھی کوئی ترک اولا ہو جاتا اور وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرنا چاہتے تھے تو وسیلہ مصطفیٰ کو قرار دیتے تھے۔ چنانچہ سنی شیعہ کتابیں موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، حضرت در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی اٹھا کر دیکھیں یا علامہ سید ہاشم بحرینی کی تفسیر البرہان اٹھا کر دیکھیں، سب میں لکھا ہوا نظر آئے گا جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا اور جنت چھوڑنا پڑی تو ان کی دعا یہ تھی، فتلقا، اللہ فرماتے ہیں فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ نے ان کو چند کلمات تعلیم دیے تھے جن کے ذریعے انہوں نے دعا مانگی تو خالق نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو مقام محمود پر فائز فرمایا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد الا توبت علیہ، اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میری توبہ قبول فرما۔ تو ان کی دعا کے فکرے ختم نہیں ہوئے تھے کہ خالق اکبر نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح کی کشتی سارے کائنات کا چکر لگاتے ہوئے جب میدان کربلا میں پہنچی تو گھمر گھیر میں پھنس گئی، وخاف الغرق، اور ان کو خطرہ دامن گیر ہو گیا کہ کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو ان کی دعا کے فکرے یہ تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد الا انجیتنی من الغرق، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے۔ ان کی دعا کے فکرے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ابھی وہ ان کی کشتی کوہ جودی پہ قرار پکڑ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب جادوگران فرعون کے جادو کے اور رسیوں کو دیکھا تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آج کفر غالب نہ آ جائے۔ انہیں دعا مانگی، اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجھے فتح و فیروزی عطا فرما۔ تو خالق نے فرمایا دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینک دے، تو اژدہا بن کے جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا اور خالق نے فتح و فیروزی عطا فرمائی۔ جب جناب خلیل کو آتش نمرودی میں جھونکا جانے لگا اور آسمان کے کرسیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی کہ روئے زمین پر ایک اللہ کا خلیل تھا، اللہ کا نبی و رسول تھا، آج ان کی زندگی کا چراغ گل کیا جا رہا ہے۔ تو
تو خالق فرماتے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، حضرت خلیل نے دعا کی کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجھے آگ میں جلنے سے بچا۔ تو ان کی دعا کی تو خالق اکبر کا ارشاد اور حکم آگ کو مل چکا تھا کہ یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ جناب خلیل کے دانت بجنے لگے، سردی محسوس ہونے لگی، زکام کا خطرہ درپیش آیا، تو خالق کو دوبارہ فرمانا پڑا وسلامہ، اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو اذیت پہنچے، بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں۔ تو پتہ چلا کہ جب انبیاء و مرسلین مشکلات و مصائب میں گھر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصیبتوں کے ٹالنے کی دعا کرتے تھے، استدعا کرتے تھے، التجا کرتے تھے، تو ہم نبیوں کو بھی پیغمبر اکرم کے سوا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا تھا، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ تمام انبیاء اپنی امتوں کے وسیلے تھے، لیکن جس کو ہم نبی مانتے ہیں اور جس کی امت ہونے پہ فخر کرتے ہیں اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ وسیلوں کا بھی وسیلہ ہے، وہ وسیلۃ الوسائل بھی ہے، ذریعۃ الذرائع بھی ہے۔ جب انبیاء مرسلین مشکلات میں گر جاتے تھے تو اللہ سے مشکل حل کرانے کے لیے، اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے سوائے پیغمبر خاتم کے ان کو کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی تھی۔ تو جب وہ وسیلۃ الوسائل بھی ہیں اور ذریعۃ الذرائع بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نبی جن کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ماننا پڑتا ہے کہ وہ سارے نبیوں سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور بالا بھی ہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ ہمارا پیغمبر صرف پیغمبر ہی نہیں، سارے پیغمبروں سے افضل بھی ہیں۔ ہمارا نبی صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا سید و سردار بھی ہے۔ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ ان کی نبوت کسی خاص قوم و قبیلہ کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ سید الاولین بھی ہے، سید الآخرین بھی ہے۔ وہ اس مقام پہ فائدہ ہے جہاں جبریل کا واسطہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شب معراج جبریل مقام سدرۃ المنتہا پر روک گئے تھے، جب پیغمبر اکرم مقام کعبہ کا فان پہنچے ہیں تو جبریل تو پیچھے رہ گئے تھے۔ خالق فرماتا ہے اب عبد و معبود کا معاملہ تھا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے خاص پر وحی نازل کی، یا وحی نازل کرنے والا جانتا ہے اس نے وحی کی کیا، یا مصطفیٰ جانتے ہیں انہوں نے وحی سنی کیا۔ لہذا سر خدا کے عارف سالک بکس نہ گفت در حیرتم کے بادہ فروشد کجا شنید۔ معلوم ہوتا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں پیغمبر خاتم کو وہ خاص قرب حاصل ہے جو کسی نبی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک خالق اکبر نے کسی نبی کو وہ شرف معراج نہیں بخشا جو حسنین کے نانے کو، عبداللہ اور آمنہ کے لال کو، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بخشا ہے، اور اس مقام پہ لے گیا جہاں کسی مخلوق نے ان سے پہلے نہ قدم رکھا تھا، نہ کوئی سجدہ کیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو بلایا تھا اللہ نے اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں،
خالق اکبر نہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے مبرہ ہے، وہ نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے سوالات سے مجبور ہو کر کہہ دیا تھا رب آرنی، اے اللہ اپنا آپ مجھے دکھا۔ خالق نے فرما دیا تھا انکا لن ترانی، اے موسیٰ تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نظر وہ چیز آتی ہے جو جسم رکھتی ہو، نظر وہ چیز آتی ہے جو کسی جہت میں ہو، نظر وہ چیز آتی ہے کہ جس کے اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی حد فاصلہ موجود ہو۔ اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ اپنا آپ دکھاؤں، اپنی زیارت کراؤں، بلکہ میں اس لیے لے گیا تھا کہ عالمین کے نبی کو عالم بالا کی سیر کراؤں، کیونکہ خبر دینے کے لیے بے شک علم کافی ہے لیکن مشاہدہ اور ہے، اطمینان قلب کے لیے دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ جناب خلیل خدا نے کہا تھا اے میرا پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، مجھے آنکھوں سے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو خالق اکبر نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرا خلیل کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ عرض کیا یا اللہ ایمان تو ضرور ہے پر میں اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ پتہ چلا ایمان اور ہے اطمینان اور ہے۔ خالق کائنات ہمارے پیغمبر خاتم کو عرش بری پر مقام کعبہ قوسین پر اس لیے لے گیا تھا کہ زمین میں تو پہلے رہتے تھے، زمینی حقائق کو آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ خدا چاہتا تھا کہ عالمین کے نبی کو پورے عالمین کے سیر کرائے، عالم بالا میں لے جا کر ان کو الہیہ آیات الہیہ دکھائے، تاکہ پیغمبر اکرم اپنی امت کو جو کچھ بتائیں وہ صرف شنید کی بنا پر نہ ہو بلکہ دید کی بنا پر ہو، مشاہدہ کی بنا پر ہو، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے، یقین کامل ہو جائے اور شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ لہذا پیغمبر اکرم اس مقام پہ پہنچے جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ کوئی نبی پہنچا تھا، نہ آسمان کے بے شمار فرشتوں میں سے حتیٰ کہ جبریل امین جس کو خالق بھی امین کہتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس مقام پر پہنچے کہ جبریل بھی ساتھ چھوڑ کے سدرۃ المنتہی تک روک گیا تھا۔ تو پیغمبر اکرم کا مقام کعبہ قوسین پر پہنچنا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا نہ پہنچنا، کسی ولی کا نہ پہنچنا، کسی ملک مقرب کا نہ پہنچنا، صرف حسنین کے نانے کا، عبداللہ اور آمنہ کے لال کا، اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کا، کائنات کے آقا و سردار کا اور آقا نامدار کا وہاں پہنچنا، یہ دلیل ہے کہ خالق کائنات نے تخلیق کائنات کا جب سے آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آفتاب قیامت کے ابھرنے تک کوئی ایسا آلہ ہی پیدا نہیں کیا، تخلیق کائنات کو کوئی ایسا سانچہ ہی پیدا نہیں کیا، نہ بنایا ہے کہ جس میں ڈھلنے والا محمد عربی کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ لہذا اللہ کی تمام کائنات میں حسنین کا نانا بے مثال نظر آتا ہے۔ ذرا اس پیغمبر اکرم کی برابری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے جس کی غلامی کا دعوے دار حیدر قرار نظر آئے؟ وہ حیدر قرار جس کو دنیا کے اہم کونے خدا کی جگہ خدا کہا، وہ علی جس کو پیغمبر نے دین و دنیا میں اپنا بھائی کہا، جس کو اللہ نے قرآن میں نفس نبی کہا، جس کو اللہ نے اپنا ولی کہا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یا علی آپ کون ہیں
تو مولا علی اپنا تعارف کے مقام میں نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، نہ کوئی پیغمبر کی روایت پڑھتے ہیں، نہ کسی بزرگ کا کلام پیش کرتے ہیں، بلکہ مقام فخر میں صرف اتنا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اہل انصاف بتائیں، تعصب کی عینک اتار کر اہل حق مجھے حقیقت بتائیں کہ جس نبی کی غلامی پر علی جیسا، حیدر قرار جیسا، امام الابرار جیسا، ابو الائمۃ الاطہار جیسا، بطول کا شوہر نامدار جیسا، حیدر قرار جس کی غلامی پہ ناز کرے، علی کے آقا کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اور جس خدا کی خدائی پر، جس خدا کی بندگی پر، جس خدا کی اطاعت پر اور عبادت پر مصطفیٰ ناز کرے، اس کے معبود اور اس کی مسجود کی عظمت و جلالت کا اندازہ کون انسان لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ خاموشی از ثنائے تو، حق کے ثنائے دوستو۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، کائنات میں جتنی پیغمبر اکرم کی مدحیں لکھی گئیں، نعتیں لکھی گئیں، اس کی کائنات میں کوئی اور مثال نظر نہیں آتی۔ پیغمبر اکرم جیسا ممدوح کائنات کوئی اور نظر نہیں آتا۔ قول غالب کس سے ہو سکتی ہے مداحِ ممدوح خدا، اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریم؟ لیکن نعتیں لکھنے والے، عربی بولنے والے، فارسی بولنے والے، پشتو اور انگلش بولنے والے، پنجابی اردو بولنے والے اتنی نعتیں لکھی، اگر ان کو کسی اونٹ پہ لادا جائے، میں کہتا ہوں 70-100 اونٹ کا بوجھ بن جائے گا، پیغمبر کی نعتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن آج تک جتنے شعراء نے عقیدت کے پھول نثار کیے ہیں، اس سے آگے کوئی ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اے حسنین کا نانا، اے عبداللہ اور آمنہ کا لال، اے ختم رسالت کی اقلیم کا تاجدار، ہم آپ کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، پر اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد پورے عالم امکان میں تیری کوئی مثال نہیں ہے، تیری کوئی شبیہ نہیں ہے، تیری کوئی نظیر نہیں ہے، تیرا کوئی ہم سایہ نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور تیری کوئی نظیر نہیں ہے۔ خالق ہونے میں خدا بے مثل و بے مثال ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اور مخلوق خدا میں اولین اور آخرین میں، انبیاء و مرسلین میں، ملائکہ مقربین میں، شہداء و صدیقین میں، عباد اللہ صالحین میں حسنین کے نانے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ خالق ہونے میں بے مثال نظر آتا ہے، حسنین کا نانا اللہ کی مخلوق میں بے مثال نظر آتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح ہمارے خدا جیسا خدا کوئی نہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں، اللہ کرے ہم ایسے اللہ کے بندے بن جائیں کہ خالق بھی فرمائے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں۔ جب ہم مقام فخر میں سر اونچا کر کے سینہ تان کے کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، ہمارے رسول جیسا رسول کوئی نہیں، خدا کرے ہم بھی ایسے شریف امتی بن جائیں، حسنین کا نانا بھی فرمائے میرے جیسا نبی کوئی نہیں تو تمہارے جیسا امتی کوئی نہیں۔ اور جب ہم کہیں، یہ بھی فکرہ کہہ دوں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، اور ہم کہیں ہمارے امام جیسا امام کوئی نہیں، اللہ کرے آل محمد کا صدقہ ہم اس قابل بن جائیں کہ امام المتقین امیر المومنین بھی حیدر قرار بھی فرمائے میرے جیسا امام کوئی نہیں تو تمہارے جیسا شریف غلام کوئی نہیں۔ پھر دیکھو کہ اسلام ترقی کرتا ہے یا نہیں، مذہب آل محمد پھیلتا ہے یا نہیں، مسلمان
فتح مند ہوتے ہیں یا نہیں، ہر جگہ پر ان کی عزت عظمت بحال ہوتی ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کرے ہم اس طرح بندے بنے جس طرح خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس طرح پیغمبر خاتم کے شریف امتی بنے جس طرح پیغمبر اسلام ہمیں بلند سطح پہ دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس طرح علی ولی کے غلام بنے جس طرح ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو عزت کے ساتھ، آخرت میں جائیں گے جنت الفردوس میں جائیں گے تو عظمت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔